السلام علیکم. مائی نیم از خرم ابراہیم اینڈ میں آپ کے فیوریٹ شو کرکٹ ورلڈ کے ساتھ حاضر ہوں, اور ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ کاشف انصاری صاحب موجود نہیں ہیں, اور ان کی جگہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز انور موجود ہیں. آداب. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے آ جانے کا. مائی پلیزر. آپ کو اصولاً آج پنک رنگ کی ساکس پہن کے آنا چاہیے تھا, کیونکہ یہاں کا یہ دستور ہے کہ جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے گا اس کو پنک رنگ کی ساکس پہننی پڑتی ہے. میں پنک رنگ کے ساکس پہن بھی لوں, لیکن کاشف میں ساری جگہ نہیں لے سکتا, تو میں تو بکٹ آؤٹ آف پلیس لگوں گا. وہ انہیں پہ صحیح ہے, میرے تو براؤن رنگ کے ہیں, ابھی یہی چلیں گے. تو کاشف آئی اپالوجائز, ایٹ لیسٹ مجھے پہننی چاہیے تھی, آپ نہیں ہیں یہاں پہ, ملک سے باہر ہیں کاشف, اور میں پہن کے آؤں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ کہ آج ابھی ہیوسٹن راکٹس کا جو ہماری لوکل ٹیم ہے باسکٹ بال کی, اس نے بہت شاندار کارنامہ انجام دیا ہے. تو تمام ہیوسٹونینس کو, جو 5 ملین لوگ ہیں, سب کو بہت بہت مبارک میری طرف سے, کہ وی ور ڈاؤن ان دا سیریز 3-1 اینڈ دین وی ہیڈ ٹو ون 3 games. سو ون آف دا بگیسٹ کم بیکس ان دا راکٹس کی ہسٹری کے اندر. تو ہر بچہ ہیوسٹن کا جو 7-8 سال کی عمر سے لے کے میں خیال جو 80 سال کے بزرگ ہیں, تمام بہت خوش ہیں. میرا اپنا بیٹا آہل از کریزی اباؤٹ اٹ, نو یور کڈز آر کریزی اباؤٹ اٹ. تو ایوری سنگل ہسٹونین کو میری طرف سے بہت بہت مبارک, اینڈ وی آر ان دا نیکسٹ راؤنڈ ناؤ. تو لیٹس موو آن اینڈ ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ زمبابوے کا جو ٹور پاکستان کے لیے ہو رہا ہے. تو پہلی خوشی کی خبر تو یہ ہے کہ زمبابوے نے ہاں کر دی ہے پاکستان آنے کے لیے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ خوشی کہہ سکتے ہیں, مجھے تو انتہائی زیادہ غم ہے اس بات کا کہ ہمارا اسٹینڈرڈ اتنا گر گیا ہے کہ ہم زمبابوے کی آنے کی خوشی کر رہے ہیں. نہیں, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ پاکستان کے اندر کہ 2009 کے بعد پاکستان کے اندر پہلی کوئی انٹرنیشنل ٹیم جو ہے وہ کھیلنے آ رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ اچھے سے گزر جائے, کوئی اوپر نیچے حرکتیں نہ ہوں. اسپیشلی جو مطلب میں زمبابوے کی ٹیم کو بہت کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ICC نے ان کو منع کیا جانے سے, ان کی اپنی گورنمنٹ نے ان کو منع کیا ہے. تو ان فیکٹ دے ہیڈ فل آؤٹ دیز بانڈز انڈیویجولی, ہر پلیئر نے, کہ خدا نخواستہ اگر کچھ ہوتا ہے تو تمہاری فیملی یا کہ تم مطلب جو اگر زخمی ہو گئے تو آپ آ کے گورنمنٹ کے ساتھ آپ کو کیس نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بہت بڑا رسک لے رہے ہیں زمبابوے کے پلیئرس. تو ہمیں پاکستانیوں کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کا یہ آنا, اور بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان نے آئی تھنک دے ہیو سیٹ اسائڈ اباؤٹ دے اسپینڈنگ کلوز ٹو 5 کروڑ روپے انویسٹ کر رہے ہیں سیکورٹی کے اوپر ڈیلی. تو 5 کروڑ روپے ٹوٹل خرچہ کر رہے ہیں ہم سیکورٹی کے اوپر, تقریباً 50 لاکھ روپے روزانہ کا. تو پہلے میں نے سنا تھا کہ شاید یہ اسٹیڈیم کے اندر رہیں گے, مگر ایسا نہیں. آئی تھنک دے لیونگ ان اسٹیئنگ ان ہوٹل نیئر بائی, اور ان کو ہیلی کاپٹرس کے ساتھ سیکورٹی دی جائے گی, اور بہت ہی زیادہ مطلب پریزیڈینشیل لیول کی سیکورٹی, اس سے بھی زیادہ کریں. آئی مین اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی جو سانحہ ابھی کراچی میں لاسٹ ویک ہوا ہے, جس کے اندر بے گناہ لوگ 45 لوگ جو بیچارے بے گناہ مارے گئے. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, پاکستان کے اندر اگر ہر کوئی ایک دوسرے کو کافر کہہ کے مار رہا ہے تو پیچھے مسلمان کہاں بچیں گے؟ بھائی یہ پینڈورا باکس نہ ہی کھولیں, مگر اس سے صرف دل خراب ہوتا ہے اور انسان کو بس. میں ابھی آتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ کس حد تک گر گئے. مجھے اچھے یاد ہے بچپن میں پاکستان انگلینڈ گئی تھی, کوئی آئی ڈونٹ ریمبر دی ایگزیکٹ ایئر, لیکن مجھے یاد ہے چھوٹا سا تھا. تو ان کا ایک اوپننگ بیٹسمین تھا فاؤلر, گریم فاؤلر شاید نام تھا اس کا. اس نے آ کے پاکستان کی تھوڑی پٹائی وٹائی کی تھی, اور مجھے اپنے آپ کو, میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا, میں نے ان سالوں کو ذرا پاکستان آنے دو, پھر بتاتے ہیں ان کو. یہ گریم فاؤلر کو بہت بڑا بیٹسمین سمجھتا ہے نا. ایٹ دیٹ پوائنٹ میرے زبانوں سے ایسا نکلا دیٹ واز جسٹ کوئی بڑی بات چیز ہی نہیں ہے, پارٹ آف دا پروسیس. ہم جائیں گے, وہ آئیں گے, وہ کھیلیں گے, وہ جائیں گے. جسٹ دا وے ہمارا بچپنا گزرا. اب یہ دن آ گیا ہے کہ نفلیں پڑی جا رہی ہیں کہ زمبابوے آ جائے. مطلب کہاں سے اوپر کے نیچے گرے ہیں. مطلب کاشف ہر مہینے ہر ہفتے آ کے بولتے ہیں کہ ہڈ حرامی ہے, مطلب ان پی سی بی کے اندر ہے. پی سی بی کا قصور نہیں ہے, یہ تو خود ملک کا قصور ہے, لیکن پی سی بی از سمپٹومیٹک آف واٹ دا کنٹری از, کہ پورا آوے کا آوے ہی بگڑا. ابھی کل اسی میں فیس بک میں پڑھ رہا تھا کہ ٹاپ 10 کرپٹ پالیٹیشنز, ٹاپ 10 کرپٹ پالیٹیشن پاکستان کے, ان 10 میں سے 8 تو مجھے پتا تھے. مطلب دن یہ ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے سے بات کر رہا تھا رشتے کا, اس کو میں نے لسٹ بتائی, میں نے اس سے پوچھی کہ بھائی وہ ٹاپ 10 کرپٹ کون, اس نے 8 میں 10 نام اس نے بتا دیے کہ بچوں کو پتا ہے کون لوگ ہیں, کون یہ کرپٹ ہیں, اور ان کی وجہ سے اس ملک کے اندر. سر یہ آپ بات کریں, میں نے سنا تھا کہ 2 ہفتے پہلے ایک اور لسٹ بھی آئی تھی جس کے اندر پاکستانی مرد حضرات کی بہت زیادہ پوری دنیا میں سارے کے بہت فخر کر رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو 2 ہفتے پہلے ایک بڑی مزے کی لسٹ آئی تھی, رینکنگ, جس کے اندر لکھا کہ پاکستان کے جو مرد حضرات ہیں وہ
دنیا کے تیسرے نمبر پہ ہیں گڈ لکنگ لوگوں کے اندر. ہمیں دیکھ کے تو اندازہ نہیں ہوتا میں یہ کہتا ہوں مطلب ہیوسٹن تو نہیں آئیں گے, انہوں نے پاکستان میں کوئی دیکھ کے کہیں فیصلہ کیا ہوگا. تو اس کے بعد تو کہتے ہیں نا, میں نے بڑے دوست ہیں جن لوگوں نے کچھ ایسے بھی جو 20 سال سے کبھی جم نہیں گئے, ان کی ماشاء اللہ 38 کی ویسٹ ہے, وہ بھی فخر سے ٹلنا شروع ہو گئے, بھائی ہمارا بھی نام آیا اس میں. تو اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میں تھوڑا سا یہ ڈسکس آپ کو زمبابوے کے ٹور کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا. جو امپائرز پاکستان نے سلیکٹ کیے, کہ آئی سی سی اپنے امپائرز نہیں بھیج رہی, تو علیم ڈار کریں گے, کچھ شذاب رضا کریں گے, اور کوئی احمد صاحب ہے. مگر سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے جس میں احسن رضا جو ہیں, احسن رضا امپائرنگ کریں گے کافی سارے میچوں کی, اور یہ وہ ہیں جن کو جب سری لنکا کی ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا تو ہی گاٹ انجرڈ, تو ان کو بھی بہت ساری گولیاں لگی تھیں, اور اس ٹائم یہ چاہتی ہیں بات 32. ان کی زندگی اس لیے بچی تھی کہ کرس براڈ جو تھا, اب یہ دیکھو ان لوگوں کی بڑی باتیں, جب احسن رضا صاحب کو 2-3 گولیاں لگ گئیں تو کرس براڈ جو کہ نامی گرامی کرکٹر بھی رہ چکے ہیں, آئی سی سی کے میچ ریفری تھا, اسٹیورٹ براڈ کے فادر جو ہیں بیسیکلی فرام انگلینڈ. یس آئی نو ہی جمپڈ اوور ہم, واہ, بچانے کے لیے گولی مجھے لگے اس کو اور نہ لگے. واہ. اب ایک بات دیکھیں, اب ہم لاکھ اوپر نیچے ایک مسلمان آ کے ایک مسلمان کو مار رہا ہے, اور ایک انگلینڈ کا کرسچن آ کے اس کی جان بچا رہا ہے. میں اس کو کلاسیفائی مسلمان نان مسلم کو میں نہیں کروں گا, جو مارنے والے ہیں کہنے کا تو مسلمان ہے, لیکن کون سی اسلام ان میں ہے اللہ ہی جانتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی کرس براڈ کوئی بہت ریلیجس آدمی ہے, میں جانتا نہیں پرسنلی, لیکن سیوک ڈیوٹی جو ہیومینٹی کے پرسپیکٹو سے اس بندے نے اپنے آپ کو جمپ کر کے اوپر کہ اس کو اور گولیاں لگ کے جان بچ جائے تاکہ مجھے گولی لگ جائے, اور وہ پاکستان میں بیٹھ کے کر رہا ہے. اگر اس کا 1/10 بھی پاکستانیوں میں ہو. سر امتیاز, یہ ہماری قوم بہت ریزیلینٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو ان کا کھڑا ہونا اور ان کا کہنا کہ یار میں تیار ہوں دوبارہ امپائرنگ کرنے کے لیے. 1 مہینہ اسپتال میں تھا یہ بندہ بیچارہ, ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود اس سارے انسیڈنٹ کے باوجود وہ کہنے کو تیار ہے میں امپائرنگ کرنے کو تیار ہوں. اچھا ساتھ میں رسل ٹفن کر کے ہیں امپائر زمبابوے کے, وہ بھی آ رہے ہیں. تو مگر آئی تھنک تمام پاکستان کے جو میرے دوست بھائی اگر کوئی لاہور میں کسی کے جاننے والے ہیں تو یار آپ لوگ پلیز جس حد تک ہو سکے مہمان نوازی کریں ان لوگوں کے لیے, جتنا بھی کریں زمبابوے کی ٹیم کے لیے, ان کو اپریشیٹ کریں. میڈیا والوں سے میری ریکویسٹ ہے پاکستان کے اندر کہ ان کو اپریشیٹ کریں, اور پلیز ان کی سیکیورٹی کا بہتر سے بہتر انتظام کریں, اور بالکل ان کو اس طرح ٹریٹ کریں جیسے آپ اپنے کسی گھر کے بندے کو کرتے ہیں. سیکیورٹی اپنی جگہ لاہور کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن بہت بڑی اپرچونٹی, فخر کی بات بھی ہے اور چیلنج بھی ہے. اپرچونٹی کی بات یہ ہے کہ اگر لاہوری گھر سے نکلتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے, میچ دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں, لیکن کوئی اس طریقے سے چیز, کیونکہ پورے دنیا کے کیمرے لگے ہوئے, سی این این ہی وہاں پہنچا ہوا ہوگا کہ اب ہوگا کیا. تو میک شور بھائی اگر کوئی لاہور کے لوگ ہیں اپنے خاندان والوں کو سمجھائیں, گھر سے باہر نکلیں, میچ دیکھنے جائیں, مشکوک لوگوں کو دیکھیں, میک اٹ a very good commercial, very strong message, civic success, کہ بھائی ہم لوگ یہاں پہ تھوڑے دنوں پہلے ایک واقعہ ہوا گارلینڈ ٹیکسس کے اندر, جس میں 2 لوگ فینکس آئے, انہوں نے اٹھا کے, تو جو کرنے والا تھا نا اس کا نام تھا پیملا گیلر, جو کہ بندی جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہیٹ اسپیچ اور کرتی ہے. اس نے پورے نیو یارک میں لکھا, دس از اے بیٹل بٹوین civilization and savages. اس نے پورے مسلمان قوم کو ایک ورڈ میں کر دیا کہ savages. ہمارے پاس ایک پوری دنیا کے کیمرے لگے ہوئے ہیں, کرکٹ ورلڈ کے تو لگے ہیں, کہ بھائی لاہور والے پلیز نکلیں, show that savages دور کی بات, but this is a first rate city. ماشاءاللہ خوبصورت. سر لاہور کے علاوہ مطلب پتہ لاہور کے لوگ ماشاءاللہ بڑا جیدار لوگ ہیں. پاکستان کی ابھی جیداری نہیں چاہیے, ابھی چاہیے پاکستان کی ملٹری کے اندر بہت بڑا ان کا رول ہے. میں کہنے کا مقصد یہ کہ چاہے لاہور کے ہوں, پشاور کے ہوں, کراچی کے ہوں, سب کو چاہیے کہ بھئی اپنی ہمت کر کے جائیں اور ان 5 گیم ہیں 2020 اور جا کے ان کو سیلیبریٹ کریں, اور حکومت کو یہ چاہیے کہ جس لیول کی سیکیورٹی دے سکتے ہیں ان کو بہتر سے بہتر پرووائڈ کریں, اور دنیا کو یہ میسج بھیجیں کہ بھئی اگر یہ خیرے سے واپس جاتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ بنگلہ دیش آ جائے گا. اچھا بنگلہ دیش سے مجھے یاد آیا کہ بسنت منائے, کچھ کرے. لاہور والوں کو چاہیے کہ یہ جو 10 دن ہیں, اور پاکستان ٹیم سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہو سکے تو ہارے نہیں اس پورے جشن کے اندر, ورنہ بہت بیزتی کی بات ہوگی. تو سر یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے کاشف کے تھرو آپ کا میسج ملا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ شاید پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش سے اس لیے ہار رہی تھی
کہ وہ چاہتی کہ بنگلہ دیش پاکستان ٹور کرے؟ ایسی کوئی بات آپ کی ہوئی تھی کاشف کے ساتھ؟ نہیں، میری بات سے یہ ہوئی تھی کہ پاکستان جس طریقے سے ون ڈے ہارا بری طریقے سے، جو کہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا، میں 2-1 کہا تھا لیکن 3-0 تو میں نے پریڈکٹ کیا تھا، لیکن مجھے پوری امید تھی پاکستان ہارے گا. لیکن T20 جس طرح سے ہارے نا، T20 اگر میں ایک بلو پرنٹ بنا رہا ہوں کہ میں کس طریقے سے میچ فکسنگ کروں، لیکن اس طریقے سے کروں کہ پتہ نہ چلے، وہ دن جو حرکت پاکستان نے کی تھی، حسینہ واجد صاحب بیٹھی تھیں، it just felt like مگر you don't have any proof, you just feel gut feeling. It's a gut feeling. اچھا ویورز، ہمارا فون نمبر ٹی وی پہ اسکرین پہ موجود ہے. It's a live show, so please feel free to call us. We'll take your live calls. Dr. Imtiaz Amro will try to answer them and I'll try to answer them. So امتیاز صاحب، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ فکس تھا. نہیں یار، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، مگر آپ کیونکہ آئی تھنک پروف آپ کا بیٹنگ آرڈر ایک مشکل ہوتے ہیں، پروف از ان دا پڈنگ. بیٹنگ آرڈر کی وجہ سے آپ ایسا کہہ رہے ہیں. بیٹنگ جو بولنگ لائن اور لینتھ ڈال رہے تھے، ہر چیز وہ جسٹ وے ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. حسینہ واجد صاحب جو ہیں وہ کبھی آتی نہیں ہیں، وہ اس دن اسپیشلی آئیں. نہیں، وہ ون ڈیز میں بھی آئی ہیں چکر لگانے کے لیے. چکر نہیں، ان کی ٹیم نے 3 میچ پاکستان پہ جب ہارا تھا، جیسے ہی ہارا تھا وہ چلے گئی تھی. میرے بھائی، جو انہوں نے ہمارا حال کیا 3 ون ڈیز کے اندر، تو کون سی بڑی سرپرائز تھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہو، 2 چیز ہو، جب لائن سے پورا آئے ہوئے ایک کے بعد کہ ون ڈاؤن شاہد آفریدی کے بعد، کیا تو کہ لیفٹ ہینڈر کو بھیجنے کی، کیا تو کہ اس کے بعد محمد حفیظ کو بھیجنے کی. 3 آپ کے جو بگیسٹ ہٹر ہیں، سرفراز، رضوان اور وہ سب باہر بیٹھے ہوئے. پھر جو بالنگ ہم نے کرانی شروع کی، ساری کی ساری لینتھ بالس. شکیب صاحب کو بولے گا آپ کو اچھا یہاں آپ کو آف سٹمپ میں اچھا مارتے ہیں نا، تو یہ لیں ایک اور لیں آپ. ابھی چلو برا دن تھا. اچھا یہ مجھے بتائیے، زمبابوے کی سیریز کے جو 5 گیم ہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان اس میں سے انشاءاللہ 4 گیم تو جیت جائے گا. پاکستان جیتے گا 5-0 اور 5-0 جیتے گا. اچھا بڑا انٹرسٹنگ ایک انٹرویو دیا ہے، بڑا آئی سی سی کے خلاف بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف بھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس کو یہ پولیٹیشینز اور جرنلسٹ رن کریں گے، ہمارا یہی حال ہوگا. تو کھل کے اس نے کافی بات کی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ زمبابوے کی سیریز سوائے اس کے کہ اور آگے فیوچر کے دورے کریں گے اور ٹیمیں جو پاکستان کی، اس کے علاوہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے ہمارے لیے؟ زمبابوے آئے جائے نہ جائے، زمبابوے کے آنے کا فائدہ صرف یہ ہے کہ مے بی سری لنکا، زمبابوے اور بنگلہ دیش شاید آ جائیں. اس کے علاوہ اور کوئی ٹیم نہیں آئے گی. کوئی نہیں آئے گا. اب یار سچی بات یہ ہے، آج یہ بتائیے میرے بچے لوگ کرکٹ کھیلنا شروع کریں اور آپ کے بچے لوگ کرکٹ کھیلنا شروع کریں، ہسنگ ٹیم بنتی ہے آفیشلی طور پہ، آپ پاکستان بھیجیں گے؟ ہم تو ہیں پاکستانی، آپ بھیجیں گے پاکستانیوں کو؟ I mean seriously، اگر ان کا شوق ہے، پیشن ہے اور گورنمنٹ سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہے، جان سے it's a personal decision, right? So I mean زمبابوے کے پلیئرز نے، پاکستان کے حالات بہتر ہونے چاہیے. یہ جو گورنمنٹ جو اوپر ضرب عزم وہ دنیا جہاں کی چیزیں کر رہی ہے، they need to find the culprits. The problem is مثال کے طور پہ میں پولیٹیکل نہیں ہونا چاہتا، لیکن جو دل غصہ ہو گیا تھوڑے دنوں پہلے، پڑھ رہا تھا تھوڑے دنوں کیا 2 دن پہلے ہی کہ APC ہوئی تھی. اب یہ مسئلہ ہے پاکستان کا جو سانیہ ہوا کراچی کے اندر، کہ اسکول کے بعد یہ بیچارے اسماعیلی کو شہید کیا گیا. میں تو یہ کہوں گا فضل الرحمان صاحب سے APC بات ہو رہی تھی، تو جب اس پہ بات آئی تو فضل الرحمان کا اور یہ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، وہ جو چائنیز فنڈ جو آ رہے ہیں اس کی بات کریں. واہ، what do you expect from these people? پولیٹیشینز جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ سر پورا کا پورا آواز بگڑا ہوا ہے. we need to take a quick commercial break. Viewers please ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ایک چھوٹا سا بریک لے کے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. Thank you.